अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूक्रेन ट्रंप बातचीत, पुतिन महदूद जंगबंदी पर राजी। रूसी सदर ने यूक्रेन में फौरी और मुकम्मल जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मुजाहिर ने किया जबरदस्त एहतजाज, हमले रोकने का किया मुतालबा। साबिक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से मुताल्लिक तमाम खुफिया दस्तावेजात जारी, अमेरिकी सदर ट्रंप ने दिया हुक्म। अमेरिका की जानिब से एक बार फिर यमन में कई मुकामात पर हमले, गजा का मुहासिरा खत्म हुए बगैर जंग खत्म नहीं होगी, हौसी सरबराह का जवाब। बांग्लादेश ने अपने मुल्क में मजहबी तशद्दुद के हवाले से अमेरिकी इंटेलिजेंस सरबराह के बयान को कर दिया मुस्तरद, कहा ऐसे बयानात से मुल्क में मजहबी तशद्दुद भड़क सकता है। और जो वादा किया वो निभाया, सुनीता विलियम्स की वापसी पर ट्रंप का इजहार खुशी, मस्क और नासा का किया शुक्रिया अदा। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रूसी सदर ने अपने अमरीकी हममनसब के साथ फोन पर बातचीत के बाद तवानाई से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे पर हमले बंद करने से इत्तेफाक किया। ताहम पुतिन ने यूक्रेन में फौरी और मुकम्मल जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया। पेशे नाज़रीन, तमाम तर तफसीलात इस रिपोर्ट में। रूसी सदर ने अपने अमरीकी हममनसब के साथ टेलीफोनिक बातचीत की और तवानाई से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे पर हमले बंद करने से इत्तेफाक किया। ताहम उन्होंने यूक्रेन में फौरी और मुकम्मल जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात से इत्तेफाक किया कि रूस और यूक्रेन आइंदा 30 दिनों के दौरान एक दूसरे के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं करेंगे। उन्होंने रूसी फ़ौज को ऐसा करने का हुक्म भी दे दिया है। सदर पुतिन ने कहा, एक जाम जंगबंदी सिर्फ इसी सूरत में काम कर सकती है जब यूक्रेन के साथ गैर मुल्की फ़ौजी इमदाद और इंटेलिजेंस शेयरिंग ख़त्म की जाए। ताहम यूक्रेन के यूरोपीय इत्तेहादी इससे कबल ऐसी शराइत को मुस्तरद कर चुके हैं। क्रेमलिन ने अपने बयान में ये भी कहा कि दोनों रहनुमाओं ने 30 रोज़ा जंगबंदी की इस अमरीकी तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया, जिस पर यूक्रेन ने गुज़िश्ता हफ्ते इत्तेफाक किया था। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने बातचीत के दौरान इस तरह की जंगबंदी की निगरानी करने और यूक्रेन की जानिब से इस मौके को मज़ीद फ़ौजियों को मुतहरिक करने, नेज़ खुद को दोबारा मुसल्लह करने के लिए इस्तेमाल करने से रोकने जैसे अहलुकात पर तबादला ख्याल किया। क्रेमलिन ने अपने बयान में कहा कि इस बात पर जोर दिया गया है कि तनाज़े को बढ़ने से रोकने और सियासी और सिफारती ज़राए से इसे हल करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, रूसी सदर पुतिन के साथ उनकी टेलीफोनिक बातचीत बहुत अच्छी और नतीजा खेज रही। ट्रंप ने कहा, अमन के मुआहदे के बहुत से अनासिर पर तबादला ख्याल किया गया और ये अमल अब पूरी ताकत और मौसर तरीके से है। उधर व्हाइट हाउस ने भी बातचीत से मुताल्लिक़ बयान में कहा, ट्रंप और पुतिन ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को पायदार अमन के साथ ख़त्म करने की ज़रूरत है और इस मकसद के हसूल के लिए बातचीत फौरी तौर पर शुरू की जाएगी। व्हाइट हाउस ने मज़ीद कहा, रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया है कि अमन की तहरीक का आगाज़ तवानाई और बुनियादी ढांचे की जंगबंदी के साथ ही बहर असवद में बहरी जंगबंदी पर तकनीकी बातचीत और मुकम्मल जंगबंदी और मुस्तकिल अमन के निफाज पर मुज़ाकरात के साथ शुरू होगी। अमेरिकी एलची ने रात देर गए सऊदी अरब यूक्रेन के मसले पर रूस अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों के खिलाफ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मुजाहिर ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई थी, जिन्होंने इसराइल की जानिब से मासूम फ़लस्तीनियों पर होने वाले गुज़िश्ता हमलों के खिलाफ एक बार फिर अपनी आवाज़ बुलंद की। मुजाहिर ने मुतालबा किया कि गजा पर फौरी हमले रोके जाएँ, जबकि मुजाहिर ने फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने वाले महमूद खलील को रिहा करने और बेदखली रोकने का मुतालबा किया। और दूसरी जानिब गजा में फ़लस्तीनियों पर ताज़ा हमलों के खिलाफ इसराइलियों ने मकबूजा बैतुल मक़दस में भी एहतजाज किया, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए इसराइली पुलिस ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। वाज़ेह रहे कि जंगबंदी मुआहदे के बावजूद पीर और मंगल की दरमियानी शब गजा पट्टी में इसराइल ने 35 से भी ज़्यादा फ़िज़ाई हमले किए, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 400 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और 500 से भी ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं।
اس کے علاوہ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں فلسطین اسلامی جہاد کے عسکری ونگ القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ سمیت ان کی اہلیہ اور ان کے خاندان کے متعدد افراد شہید ہو گئے۔ امریکہ کی عدالت کے جج نے الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے سی ای او اور امریکہ کے محکمہ برائے حکومتی کارکردگی کے رکن ایلون مسک کو یو ایس ایڈ ختم کرنے سے روک دیا ہے۔ میری لینڈ کی وفاقی عدالت نے امریکہ کے استعداد کار سے متعلق محکمہ ڈوج اور ایلون مسک کو یو ایس ایڈ ادارے کے خلاف مزید اقدامات کر کے اسے ختم کرنے سے روک دیا۔ میری لینڈ کی عدالت کے جج کی جانب سے یہ فیصلہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے حکومت کا حجم کم کرنے کی کوششوں پر ضرب قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے حکم پر سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے قتل سے متعلق تمام خفیہ دستاویزات کو جاری کر دیا گیا۔ امریکی نیشنل آرکائیوز نے صدر ٹرمپ کے حکم پر مقتول صدر جان ایف کینیڈی کے سن 1963 کے قتل سے متعلق خفیہ دستاویزات کو جاری کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق 1000 سے بھی زائد فائلز اور 31,000 سے زائد صفحات پر مشتمل دستاویزات امریکی نیشنل آرکائیوز اینڈ ریکارڈز ایڈمنسٹریشن کی ویب سائٹ پر پوسٹ کر دی گئی ہیں۔ یہ اقدام ٹرمپ کے جنوری میں جاری کردہ ایگزیکٹو آرڈر کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ بنگلہ دیش نے اپنے ملک میں مذہبی تشدد کے حوالے سے امریکی انٹیلیجنس سربراہ تلسی گبارڈ کے بیان کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا اس سے ملک میں مذہبی تشدد بھڑک سکتا ہے۔ بنگلہ دیش حکومت کی جانب سے جاری بیان کے ذریعے اس پر رد عمل آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ گبارڈ کے الفاظ ان کے ملک کے امیج اور ساکھ کے لیے گمراہ کن اور نقصان دہ ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ سیاسی رہنما اور عوامی شخصیات کو خاص طور پر حساس معاملات پر اپنے بیانات حقیقی معاملات پر دینا چاہیے۔ بنگلہ دیش کی جملہ 170 ملین کی آبادی میں سے قریب 8% ہندو ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر یمن میں کئی مقامات پر حملے کیے گئے ہیں، جس کے بعد جنگ کی شدت بڑھنے کا امکان ہے۔ حوثی میڈیا کے مطابق صنع الحدیدہ سمیت امریکہ نے یمن کے 10 مقامات پر پھر حملے کیے۔ شہر سعدہ میں بھی امریکہ نے حملے کیے۔ اس کے بعد حوثیوں کے رہنما نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، جنگ کی شدت مزید بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا یو اے ای اور سعودی عرب جنگ میں غیر جانبدار رہیں، غزہ کا محاصرہ ختم ہوئے بغیر جنگ ختم نہیں ہوگی۔ یمنی حوثیوں نے کہا غزہ میں جارحیت ختم نہیں ہوئی تو اسرائیل پر حملوں میں اضافہ کر دیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ سفری پابندیوں سے متعلق کوئی فہرست موجود نہیں، تاہم ویزا پالیسیوں کا اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران محکمہ خارجہ کے ترجمان سے سوال ہوا کہ آیا افغانستان بھی سفری پابندی والے ممالک کی فہرست میں ہے؟ کیا امریکہ کے ساتھ کام کرنے والے افغان شہریوں کو استثناء ہوگا؟ اس کے جواب میں محکمہ خارجہ نے کہا سب سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ سفری پابندیوں سے متعلق کوئی فہرست موجود نہیں، تاہم صدر کے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ویزا پالیسیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکی حکومت کی جانب سے نئے آرڈر جاری کرنے پر اپنا بیان دیا۔ انہوں نے کہا میرے خیال میں اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے تو آپ کو امریکیوں سے پوچھنا چاہیے، مجھ سے نہیں۔ انہوں نے کہا یہ بالکل واضح ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ واقعی اپنے اختیارات کو زیادہ سے زیادہ بنایا جائے، اپنے کاروباروں کو بڑھایا جائے، اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر بنایا جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط ترقی کے منصوبے پر قائم ہیں۔ Considering the fact that United States is pulling out of organizations like WHO, Paris Agreement, do you think they're trying to establish a new world order? And if yes, what role can India play in being the leader of Global South? I think if your question is what the US is doing, you should ask the Americans, not me. If you ask me what we should be doing, I mean, we should be doing many things, including engaging the Americans and engaging the Global South. You know, our strategy is pretty, I mean, it's been discussed in other sessions, it's pretty obvious. But our effort is really to really maximize our options to, since I'm on a business panel, to increase our turnover, to improve our technology, and, you know, we are on a strong growth trajectory. And as a business, you know, as a country which has decades of growth ahead, that's what we should be planning for. Now, different countries will make decisions, you know, that's their prerogative. We have to factor it in while making our calculations. I can't tell some other country that don't do this because it's not convenient to me. That's their call, not mine. امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے صدر ٹرمپ کے خلاف حکم جاری کرنے والے جج کا مواخذہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کورٹ نے کہا عدالتی فیصلوں پر اختلاف کی بنا پر کسی جج کا مواخذہ مناسب نہیں اور اس مقصد کے لیے معمول کا ایلیٹ موجود ہے۔ صدر ٹرمپ نے مطالبہ کیا تھا ان کے خلاف حکم جاری کرنے والے واشنگٹن کورٹ کے چیف جج کا مواخذہ کیا جائے۔
ہند نژاد امریکی خلاباز سنیتا ولیمز اور بچ ولمور کی 9 مہینے بعد خلا سے واپسی ہو گئی ہے۔ دونوں اسپیس ایکس کے ڈریگن کیپسول سے زمین پر اتر گئے ہیں۔ ان کی واپسی سے دنیا بھر میں زبردست خوشی پھیل گئی ہے اور اب امریکی صدر ٹرمپ کا اس سلسلے میں بیان آیا ہے اور ٹرمپ نے کہا جو وعدہ کیا تھا ہم نے نبھایا ہے۔ آج وہ محفوظ طور پر گلف آف امریکہ میں لوٹ آئے ہیں۔ اس کے لیے ایلون مسک، اسپیس ایکس اور ناسا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہیں ایلون مسک نے بھی ناسا اور اسپیس ایکس کی ٹیموں کو کامیاب واپسی کے لیے مبارکباد دی اور مشن کو ترجیح دینے کے لیے ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ یوکرین ٹرمپ بات چیت، پوتین محدود جنگ بندی پر راضی۔ روسی صدر نے یوکرین میں فوری اور مکمل جنگ بندی کو مسترد کر دیا۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے، نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر مظاہرین نے کیا زبردست احتجاج، حملے روکنے کا کیا مطالبہ۔ سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے قتل سے متعلق تمام خفیہ دستاویزات جاری، امریکی صدر ٹرمپ نے دیا حکم۔ امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر یمن میں کئی مقامات پر حملے، غزہ کا محاصرہ ختم ہوئے بغیر جنگ ختم نہیں ہوگی، حوثی سربراہ کا جواب۔ بنگلہ دیش نے اپنے ملک میں مذہبی تشدد کے حوالے سے امریکی انٹیلیجنس سربراہ کے بیان کو کر دیا مسترد، کہا ایسے بیانات سے ملک میں مذہبی تشدد بھڑک سکتا ہے۔ اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا، سنیتا ولیمز کی واپسی پر ٹرمپ کا اظہار خوشی، مسک اور ناسا کا کیا شکریہ ادا۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔